کچھ احباب نے میسیجز کیے ہیں کہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ پاکستان میں آج رات یا کل صبح دن کے ٹائم زلزلہ آ سکتا ہے، احتیاط کریں، گھروں کے باہر سوئیں، جاگیں، احتیاط کریں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس چیز کو مانتا بھی نہیں ہوں، میں تو بس اللہ اور رسول کو مانتا ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ان بھائی کو تو جواب پہنچ جائے گا، اور آپ احباب کی نظر بھی میں یہ بات کر دوں کہ دیکھیں، پیش گوئی یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ اور آلات کے بغیر حاصل ہو وہ علم غیب کہلاتا ہے، اور جو آلات کے ذریعے سے حاصل ہو، جو علم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہو، سننے کے ذریعے سے، سونگھنے کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے، تو وہ علم غیب میں شمار نہیں ہے۔ دیکھیں، پیش گوئی کرنا آسان چیز ہے۔ ڈاکٹر آپ کو پیشاب کی انجیکشن لگاتے، پیشاب کی انجیکشن آتی ہے، لگا دیں 10 منٹ میں پیشاب آ جائے گا، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، جلاب کھا لیں 10 منٹ میں، 15-20 منٹ میں پیٹ خراب ہو جائے گا، اور انجیکشن آرام کی لگا لیں 10-15 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کوئی انجیکشن لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ 10 منٹ میں اس کو آرام آ جائے گا، یہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں، اور سامنے والے کو پتہ نہ ہو کہ اس نے انجیکشن لگائی ہے، تو وہ تو اس کا مرید ہو جائے گا، یار یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا یہ 10 منٹ میں سو جائے گا؟ تو یہ پیش گوئی کی اس نے کی ہے، علم غیب کی بات نہیں کی ہے۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ اگر حواس خمسہ کے ذریعے سے سمجھی جاتی تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بھی سمجھتے، لیکن صحابہ کرام کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہ سننے میں آتا، نہ سمجھنے میں آتا، نہ بولنے میں، نہ سننے میں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حواس خمسہ کے علاوہ ایک اور طاقت بھی دی گئی ہے، اور وہ ہے نبوت کی طاقت، وہ کیپیسٹی، وہ نبوت کی طاقت جو ہے، جس سے وہ نبوت کو، وحی کو پڑھ پاتے ہیں، وحی کو سمجھ پاتے ہیں۔ اور اسی طرح ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ، عنایت، نوازش ملتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو پیش گوئی کوئی کرے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن پیش گوئی کے متعلق بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ پیش گوئی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو اس شخص پر آرام کا انجیکشن اثر نہ کرے، اور اس کو کوئی نشئی ہوتا ہے جیسے اس پر اثر نہیں کرتا، یا کسی پر ویسے ہی خدا نخواستہ اثر نہ کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیش گوئی کے متعلق بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہوگا، اور نہ بھی ہو سکتا ہے۔ بادل برسنے کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے سے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی اسپیڈ سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ہوا کہاں کی چل رہی ہے، تو کہاں بارش کیسے ہوگی، کہاں کیسا موسم ہے، کہ کیا ہے، کون سے کیمیکل وغیرہ موجود ہیں، کیا سب کچھ، یہ سب کچھ جو ہے وہ پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر یقین کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، ایک قوی امکان کے ساتھ، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سب کچھ ملیہ میٹ ہو جائے، دوسری طرف سے طوفان آ جائے اور بادل ادھر جانے والے ادھر چلے جائیں، ہو سکتا ہے کسی ولی کی دعا سے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ سائنس، زلزلے کے بارے میں کوئی آلات ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ جی زمین کے نیچے جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہلچل ہو رہی ہے، گیس نکل رہی ہے، اور منرلز نکل رہے ہیں، فلاں گیسیں اخراج ہو رہی ہیں، فلاں کاربن وغیرہ یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہلچل ہو رہی ہے، اور پلیٹلیٹس تو نہیں کہتے، پلیٹیں کہتے ہیں، یعنی
زمین کی پلیٹیں، تہیں، وہ اس کے اندر جو چٹانیں ہیں وہ ہل رہی ہیں، گر رہی ہیں، ہلکی پھلکی وہ توڑ پھوڑ تو ہوتی رہتی ہے۔ امید ہے یہ کبھی چٹان جو ہے وہ گر جائے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ اگر کوئی ایسی ہمارے پاس ہوتی کوئی ٹیکنالوجی تو ہم پیش گوئی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے معاشرے میں پڑھا ہے، ہم رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، آج تک سائنسدانوں کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی سائنسدان نے بہت بڑے زلزلے کی پیش گوئی کی تھی، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی۔ چھوٹے موٹے آس پاس زلزلے آتے رہے، لیکن کوئی بڑا زلزلہ نہیں آیا۔ تو پیش گوئی ہو سکتی ہے، لیکن محتاط طریقے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، کہ یہ پیش گوئی اللہ کی چاہے تو یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، کبھی امکان ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس کے تحت جو ہے پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایک اور بات بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، لیزر ٹیکنالوجی ہے، کہ لیزر کے ذریعے سے ہم وہ ہیٹ اپ کو مخصوص مقدار میں جو ہے وہ مخصوص طریقے سے مخصوص جگہ پر پہنچا سکتے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے تو وہ اس مقدار میں وہ توانائی پھینکیں کسی علاقے میں، کسی زمین میں، کہ اس زمین کے اندر جو جا کر جو ہے وہ پلیٹوں کو تباہ کرے اور وہ چٹانوں کو تباہ کرے اور وہاں زلزلہ آ جائے، تو یہ عین ممکن ہے۔ اور اسی طرح بادل وغیرہ، بارش وغیرہ کے سلسلے میں ان جو ہے وہ شعاؤں کا استعمال کیا جائے، اور اس کا استعمال کیا جائے، کسی علاقے کی آب و ہوا کو گرم کیا جائے، یا وہاں پر ٹمپریچر ایسا کیا جائے کہ بادل وہاں اس طرف کھینچے چلے جائیں، یا ہوا چلنا شروع ہو جائے یا بند ہو جائے، یا اس طرح، مطلب کوئی ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ایسی ہو سکتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن آج تک پروف ہو ہی نہیں ہے۔ شکوک و شبہات ہوئے ہیں کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا وہ اسی کا نتیجہ تھا، لیکن کوئی ثابت کر نہیں پایا۔ تو اس سلسلے میں پھر جو ہے ہمارے ملک کے سائنسدانوں کو سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور اس کا توڑ نکالنا چاہیے۔ پاکستان کیا، پورے اسلامی ملک کو ترقی کرنی چاہیے، سائنس میں آنا چاہیے، سائنس کی جو انگلش کی کتابیں ہیں ان کو عربی میں، اردو میں کنورٹ کرنا چاہیے، فلکیات کی کتابوں کو کنورٹ کرنا چاہیے، زمین کی معلومات کے متعلق، ایٹمز کے بارے میں، فلاں کے فزکس، کیمسٹری وغیرہ، ان کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے، ٹرانسلیٹ کر کے لے کے آنا چاہیے، علم اس طرف کنورٹ۔ یہ انگریزوں نے علم کیسے حاصل کیا؟ یہ ابتدا ان کی ایسے ہوئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے جو ہے وہ لینگویج میں لے کر آئے، پھر ترقی کرتے گئے۔ آج اسی فارمولے کو ہم اپنا کر ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم یہاں جو ہے وہ اس کو صحیح جہت دے کر، صحیح سمت دے کر، اسلام مطابق بنا کر اس کو ہم طلباء کو پیش کر سکتے ہیں، سائنسدانوں کو پیش کر سکتے ہیں، اور مزید ہم کوئی جو ہے وہ جدت، ٹیکنالوجی وغیرہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے سائنسدانوں کو پریشان ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پریشان فی الحال نہیں ہونا چاہیے، آرام سکون کے ساتھ سو جائیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حافظ و ناصر ہو ہم سب کا، پریشان نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاں، ایک بات یہ بھی یاد ذہن میں میرے آخر میں آئی کہ کبھی کبھار تکے بھی کسی کے لگ جاتے ہیں، تو تکا اگر لگ جائے، زلزلہ آ جائے، تو اس کو آپ علم غیب نہ سمجھیں، اس کو آپ کوئی جدت، ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ نہ سمجھیں۔ تکا بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ پہلے تکے جھوٹ ثابت ہو گئے ہیں، اب کے تکے ثابت بھی ہو جائیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال توکل علی اللہ اور احتیاط، اور جو ہے وہ افواہ پہ توجہ نہ کریں، افواہ نہ پھیلائیں، اور فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔